وسلم عليهم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. صدق الله العظيم. سورہ یونس کی آیت نمبر 104 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 105 سے درس ہو رہا ہے. گزشتہ درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں آخری رکوع میں پوری سورت کا خلاصہ چند سطروں میں چند آیات میں بیان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، کہ پوری سورت تم نے سن لی، اب آپ کہہ دیجئے اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم اب بھی میرے دین میں شک کے اندر مبتلا ہو تو سن لو کان کھول کر دو ٹوک الفاظ میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی یتوفاکم، کہ جو اللہ تم کو موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے. اور وہ امرت ان اکون من المؤمنین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، یعنی میں مومن بن کر رہوں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. اور تم مجھے پھسلانا چاہتے ہو، تم مجھے یہ کہتے ہو کہ آپ تھوڑا سا نرم پڑ جائیں. نہیں، میں نرم پڑنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے پیغام کو پہنچا کر رہوں گا. تم سے جو کچھ ہوتا ہے کر لو، اللہ اپنے اس دین کو مکمل کرے گا اور میں اللہ کے دین کو تم تک پہنچا کر رہوں گا، اللہ کے احکامات کو پہنچا کر رہوں گا. تم نے جو کرنا ہے کر لو، یعنی دو ٹوک الفاظ میں ان سے کہہ دیجئے. اس کے بعد آگے پہلے نمبر پر یہ کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں اس بات کا، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں ہو جاؤں ایمان والوں میں سے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اقم وجہ کا، کہ آپ قائم کریں وجہ کا، اپنے چہرے کو، للدین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، یعنی آپ اپنے چہرے کو دین پر قائم رکھیں یکسو ہو کر، یعنی ڈٹ جائیں دین پر. یہ چاہے کتنی مخالفت کرتے رہیں، ان کی مخالفت کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے. حنیفاً کے معنی ہے جو سب سے کٹ کے ایک کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں. خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے حنیف ہونے کی، کہ وہ حنیف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی سب سے کٹ کے صرف اللہ کی طرف وہ متوجہ ہونے والے تھے. یہی اللہ نے حکم دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ذریعہ سے یہ حکم دیا جا رہا ہے آپ کے ہر امتی کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو، کہ وہ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رکھے اور کسی کی طرف وہ نظر اٹھا کر نہ دیکھے کہ کوئی فلانا بھی کچھ کر سکتا ہے، فلانی جگہ سے بھی مجھے کوئی فائدہ مل سکتا ہے. نہیں، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. وَأَنْ أَقِمْ، اور آپ قائم رکھیں وجہ کا، اپنے چہرے کو، لِلدِّينِ، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز نہ ہوں شرک کرنے والوں میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. خطاب آپ کو ہے لیکن سنانا آپ کی امت کو ہے کہ امت کے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ کبھی بھی شرک کے قریب نہ جانا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز آپ نہ ہوں شرک کرنے والوں میں سے. اور شرک کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ
اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور کے نام کی دہائی دی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ بھی کچھ نفع دے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر اس کو پکارا جائے، یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ اس لیے آگے اس سے منع کیا گیا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ، اور نہ پکاریں آپ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما اس چیز کو لا ينفعک، جو آپ کو نفع نہیں دے سکتی ہے، ولا یضرک، اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کو۔ ولا تدعو، اور نہ پکارو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما ان چیزوں کو لا ينفعک، جو آپ کو نہ نفع دے سکتی ہے، ولا یضرک، اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا تو پھر اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی صورت میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ لا املک لنفسی ضر ولا نفع، میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ جو اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا وہ دوسروں کو دے سکتا ہے نفع، دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو نفع اور نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے کہا ولا تدعو، اور نہ پکارو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعک، اس چیز کو جو نہیں نفع دے سکتی ہے کا آپ کو، ولا یضرک، اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مشکات شریف پر روایت ہے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یا غلام، اے بچے، یا غلام، غلام عربی میں کہا جاتا ہے چھوٹے بچے کو، نابالغ بچے کو غلام کہا جاتا ہے، کہ اے بچے۔ پھر آپ نے 2-3 مرتبہ خطاب کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانے پر، اللہ نہ چاہے تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اگر سب کے سب اکٹھے ہو جائیں تجھے فائدہ پہنچانے پر اور اللہ نہ چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کہا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ اور ہر نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ، لا مانع، نہیں ہے کوئی روکنے والا، لما اعطیت، اس چیز کو جو آپ دے دیں، ولا معطیہ، اور نہیں ہے کوئی دینے والا، لما منعتا، اس چیز کو جس کو آپ روک لیں۔ تو جو اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ نہ دینا چاہے اسے کوئی دلا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہا ولا تدع من دون اللہ، اور نہ پکارو اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعک، اس کو کہ جو نہ نفع دے سکتا ہے آپ کو، ولا یضرک، اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فإن فعلت، بس اگر آپ نے ایسا کیا، فإنک اذا من الظالمین، تو یقیناً آپ بھی تب ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی ایسا کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، تب آپ بھی ظالم ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ ہے سورہ زمر میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہر نبی کی طرف کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ نے بھی بالفرض یہ کہ شرک کیا، لا يحبطن عملک، تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کوئی عمل آپ کا باقی نہیں، کیونکہ شرک جو ہے یہ ایسی بیماری ہے جو سارے اعمال کو ختم کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی عمل اللہ کے یہاں باقی نہیں رہتا ہے، قابل قبول نہیں رہتا ہے۔ یہاں بتایا فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک تب تو آپ بھی ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں میں سے، زیادتی کرنے والوں میں سے۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی کیوں پکارے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے، اور کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو بھی دور نہیں کر سکتا ہے۔ یہی بات آخر میں سمجھائی جا رہی ہے۔ گویا پوری سورت کا یہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ، مسا یمسو کے معنی آتے ہیں چھونا، لیکن جب اس کے بعد با آ جائے تو اس کے معنی آتے ہیں پہنچانا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، وَإِن يَمْسَس، اور اگر پہنچائے کا آپ کو اللہ تعالیٰ بِضُرٍ، کوئی نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو نہیں ہے اس کو کھولنے والا، اس نقصان کو ہٹانے والا، إِلَّا هُوَ، مگر وہی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس نقصان کو تم سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ جو نقصان اللہ تمہیں پہنچانا چاہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بخیر، بھلائی کا، اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے، یعنی کوئی بھلائی آپ کو پہنچانا چاہے، کوئی خیر پہنچانا چاہے، فلا راد لفضلہ، تو نہیں ہے کوئی لوٹانے والا، لفضلہ، اس کے فضل کو۔ اگر وہ کسی پر فضل کرنا چاہے، اس کے فضل کو، اس کے طرف سے آنے والی بھلائی کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے۔ رد یا رد، ردن کے معنی لوٹانا، اسی سے راد، اس میں فاعل کسے گا، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ بڑے بزرگ ہیں، جو فارسی زبان بولتے تھے اور بر صغیر میں آئے، 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ 40,000 ہندو ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو لوگ ان کو کہتے ہیں داتا گنج بخش، لوگوں نے نام رکھا ہے کیا؟ داتا گنج بخش۔ گنج بخش کا مطلب خزانے دینے والا، یہ نام رکھا ہے۔ حالانکہ ان کی کتاب موجود ہے، کشف المحجوب کتاب ہے ان کی۔ اس کتاب کے اندر وہ اپنے جو مریدین ہیں ان کو خود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی گنج بخش ہے نہ کوئی رنج بخش ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی گنج بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے، وہی گنج بخش اور وہی رنج بخش ہے، یعنی وہی خزانے دینے والا اور وہی رنج بخش، یعنی نقصان دینے والا، غم پہنچانے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ تو اولیاء اللہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جاتا ہے قرآن میں کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دے سکتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ داتا گنج بخش۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی ہٹانے والا نہیں، اللہ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے کوئی اس کو لوٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، یصیب بہ، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل، بہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے فضل کی طرف، یصیب بہ، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل، من یشاء من عبادہ، جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے یہ کچھ امید کی کرن لوگوں کے لیے جلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اب تک کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اب بھی باز آ جائے، توبہ کر لے سچے دل سے ایمان لے آئے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ رحم فرما دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن اگر شرک کے ساتھ دنیا سے چلے گئے پھر وہاں معافی ملنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس الحق، حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، یعنی آخری کتاب آ گئی،
آخری پیغمبر آ گیا، آخری دین جو گویا اب قیامت تک یہی دین رہنے والا، یہی شریعت رہنے والی اور اسی نبی کی نبوت رہنے والی ہے قیامت تک، یہ حق تمہارے پاس آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، اب تمہیں اختیار ہے، مانو یا نہ مانو، زور زبردستی کسی پر نہیں ہے، جو مانے گا اپنے نفع کے لیے، جو نہیں مانے گا اپنے نقصان کے لیے، ماننے والوں کو نفع پہنچے گا خود ان کی ذات کے لیے، اور نہ ماننے والوں کا نقصان اور وبال بھی خود ان کی ذات پر ہوگا۔ اللہ کا نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان، اگر سارے لوگ نافرمان ہو جائیں اس کی شان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آتی ہے، اور سب کے سب فرما بردار ہو جائیں اس کی شان میں ذرہ برابر کوئی بڑائی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ سے اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، رفعتوں والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے پوری دنیا کے انسانوں، قد جاءکم الحق، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، تو جو شخص ہدایت حاصل کرے گا، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے لیے، جو ہدایت حاصل کرے گا وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے لیے، یعنی اس ہدایت کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، فانما یضل علیہا، تو وہ گمراہ ہوگا اپنی ذات کے لیے، یعنی اس کی گمراہی کا وبال خود اس کی ذات پر پڑے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، تو وہ گمراہ ہوگا علیہا، اپنی ذات کے لیے، یعنی اس کی گمراہی کا وبال خود اس کی ذات پر پڑنے والا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، وما انا علیکم، اور نہیں ہوں میں تم پر بوکیل، نگہبان، یعنی مجھے ایسا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم نہیں مانو گے تو مجھے کوئی نقصان پہنچے گا اور پھر مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ اس نے کیوں نہیں مانا تھا، اس نے کیوں نہیں مانا تھا۔ کہا نہیں، میرا کام ہے کہ میں تم تک پیغام کو پہنچا دوں، بس اس کے بعد ماننا نہ ماننا یہ تمہاری مرضی ہے، مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کارساز یا تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، واتبع ما یوحی الیک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، واتبع، آپ پیروی کیجئے، ما یوحی الیک، اس چیز کی جو وحی کی جا رہی الیک، آپ کی طرف، اور آپ کے واسطے سے آپ کے ہر امتی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ واتبع ما یوحی الیک، کہ جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی اس کی پیروی کرو، اللہ کے احکامات پر چلو، اس سے ذرا بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو، نہ ہٹو، بلکہ سیدھے ہو کر اللہ کے دین پر چلو۔ واتبع ما یوحی الیک، اس آیت کریمہ نے تو یہ واضح کر دیا کہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں صاف صاف بات ہونی چاہیے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حکمت یہ ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے، ابھی نہیں، ابھی حق کو تھوڑا دبا کے رکھو، ابھی باطل کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلو، پھر جو ہے بعد میں حق بیان کریں گے۔ نہیں، کہا دو ٹوک الفاظ میں حق بیان کر دیا جائے، اور لگی لپٹی باتیں جو ہے وہ نہ کی جائیں، ملی جلی باتیں نہ کی جائے، صاف صاف الفاظ میں لوگوں کو واضح کر کے بتا دیا جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ حق کو تھوڑا سا دبا کے رکھتے ہیں، سوچتے ہیں بعد میں ہم کریں گے، وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں اور پھر پیچھے بدعتوں کا اور رسم و رواجات کا ایک پورا جو ہے وہ ٹوکرا چھوڑ کر جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا عالم تھا، وہ یہ کرتا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا ہے، پھر اس کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دو حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے اور ایمان کیا ہے، کہا یہ بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا جائے، اس میں بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہونی چاہیے۔
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اور آپ پیروی کریں اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کریں، کیونکہ جب کوئی حق بات بیان کرے گا، حق کو واضح کرے گا، پھر اس پر مشکلات آئیں گی، پھر پریشانی آئیں گی، پھر لوگوں کی طرف سے اسے ستایا جائے گا، اسے نشانہ بنایا جائے گا، اذیتوں کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ کہا آپ صبر کرتے رہیے، اگر آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی رکھی جائے تب بھی صبر کیجئے، آپ کی سمیہ کے ٹکڑے کر دیے جائیں آپ صبر کیجئے، آپ کے بلال کو گھسیٹا جائے آپ صبر کیجئے، آپ کے خباب ابن عرت کو انگاروں پر لٹایا جائے تو آپ صبر کرتے رہیے، حتی یحکم اللہ، کب تک؟ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ اس دین کو پورا کر کے رہے گا، تب تک آپ صبر کرتے رہیے، ڈٹ جائیے اور اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے، آپ کو کوئی نقصان یہ پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، یعنی حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا وہ واضح کر دے بالکل، تب تک آپ پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف کیا وحی کی جا رہی تھی؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ دو ٹوک الفاظ میں آپ بیان کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیں۔ یہ آپ کو ساحر کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کاہن کہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو شاعر کہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کچھ کہتے رہیں، آپ اپنے کام سے ہٹیں گے نہیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کا ہر فیصلہ بہتر ہی ہوتا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ ڈٹے رہیے، جو آپ کو بتایا گیا وحی کی گئی اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیے، اس میں کسی بھی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کیجئے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ قائم رکھیں اپنے چہرے کو دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز نہ ہوں شرک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ پکارو اللہ کے علاوہ، ما اس چیز کو، لا ينفع، جو نہ نفع دے سکتی ہے کا آپ کو، وَلَا يَضُرُّ، اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے کا آپ کو، فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا من الظالمین، تو بے شک آپ بھی تب ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے کا آپ کو اللہ تعالیٰ بِضُرٍ، کوئی نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو نہیں ہے کوئی ہٹانے والا اس کو، إِلَّا هُوَ، مگر وہی، وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کو، آپ کے لیے، بِخَيْرٍ، کسی بھلائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو نہیں ہے لوٹانے والا کوئی اس کے فضل کو، يُصِيبُ بِهِ، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل، مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، تو جو شخص ہدایت حاصل کرے گا، فانما یہتدی، تو وہ ہدایت حاصل کرے گا، لنفسہ، اپنی ذات کے لیے، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ رہے گا، گمراہی اختیار کرے گا، فانما یضل علیہا، تو وہ گمراہ ہوگا اپنے ہی کے لیے، اپنی ہی ذات کے لیے، وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان، واتبع، آپ پیروی کیجئے، ما یوحی الیک، اس چیز کی جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، واصبر، اور آپ صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔